بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ارے رخی، کہاں جا رہی ہو؟ اور یہ کوٹ، تم اسپتال جا رہی ہو کیا؟ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج سے نکل کر داخلی دروازے تک پہنچی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ گھر سے باہر نکل جائے، لیکن سمیرہ آپی کی استجاب میں گھری آواز سن کر ناچار رکنا پڑا تھا۔ ہاں، وہ دراصل اسپتال سے فون آیا تھا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت دی، جبکہ چھت کی منڈیر سے جھانکتی تائی نے اسے ناگواری سے دیکھا اور چاچی نے سر جھٹک کر اپنے سامنے رکھے کپڑوں کو اٹھایا، انہیں جیسے اس کے کسی بھی کام سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن آج تو تمہارا آف تھا نا، پھر اچانک؟ سمیرہ آپی کے اگلے سوال پر اس نے اجلت بھری نگاہ کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی اور تحمل سے بولی، جی ایمرجنسی ہو تو جانا ضروری ہو جاتا ہے، گھر میں تقریب کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میڈم کو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں۔ تائی اماں سے زیادہ دیر خاموش نہ رہا گیا اور وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے درمیان چلی آئیں۔ ان کے طنز پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ سمیرہ کو بھی ماں کا اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا۔ تائی جی، ایک ڈاکٹر کے لیے ہر چیز سہم اس کا فرض ہوتا ہے، اور آپ فکر نہ کریں، میں رات کی تقریب سے پہلے گھر آ جاؤں گی۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو نرم ہی رکھا تھا۔ لو، مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہاری فکر میں دبلی ہوں، میرے پاس کرنے کو اور بھی بہت سے کام ہیں۔ ان کے بے پرواہ سے کہنے پر اسے سب کی محسوس ہوئی۔ اس نے خاموش نظر سمیرہ آپی پر ڈالی، وہ بیچاری خواہ مخواہ شرمندہ ہوئیں۔ ایسے کبھی بھی اپنی ماں کا اہانت بھرا رویہ رخسار کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ تبھی وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے رخی، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ پھر وہ بھی مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکل گئی۔ تب اس کے جانے کے بعد وہ سر اٹھا کر ماں سے گویا ہوئی، امی آپ کیوں ہمیشہ ایسی باتیں کر کے اسے تکلیف دیتی ہیں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تمہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ وہ برہم ہوئی، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں؟ وہ بیٹی ہے اس گھر کی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ خاموش رہو تم، وہ درست لہجے میں بولی، اور میں کیوں کروں اس کی فکر جب اس کے سگے باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں؟ لیکن امی، وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے بات کاٹ دی۔ بس مجھ سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو تم۔ ان کے بھرنے پر سمیرہ خاموش ہو گئی، پر دل پر بوجھ پڑا تھا۔ چھوڑے بھابھی، آپ کیوں اپنا بی پی ہائی کرتی ہیں؟ ہماری سمیرہ تو بہت معصوم اور نیک دل ہے، آپ اس رخسار کی وجہ سے اسے نہ ڈانٹیں۔ خاموش بیٹھی چاچی بھی بول پڑی، تم نے دیکھا نوین، کیسے اس گھنی کے لیے میری اپنی بیٹی مجھ سے بحث کرنے کو تیار ہے؟ انہیں غصہ آ رہا تھا۔ بس رہنے دیں بھابھی، آپ اپنا موڈ خراب نہ کریں، ہمارے گھر میں منگنی ہے، ہمیں ابھی بہت کام دیکھنے ہیں۔ ان کے احساس دلانے پر وہ بھی سر جھٹک کر باتوں میں لگ گئیں۔ چاچی کی فریحہ، شہوار اور زویا کو تو فکر نہ تھی، پر سمیرہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر ریدا؟ ماں جی نے دوا لی یا نہیں؟ وہ اسپتال پہنچ کر سیدھی کمرہ نمبر 5 میں آئی، جہاں دروازے پر ہی ریدا پریشان سی 2 نرسوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اوہ تھینک گاڈ، تم آ گئی ڈاکٹر رخسار، پتہ نہیں تم نے کیا جادو کیا ہے کہ وہ تمہارے سوا کسی اور کے قابو میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر ریدا نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ ساتھ کھڑی نرسیں مسکرانے لگیں۔ ہماری ڈاکٹر رخسار ہیں ہی اتنی پیاری کہ پورا وارڈ ان کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ نرس رفعت مسکرا کر بولی، تو مخلصی ہو گئی۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، بس مریضوں کو علاج کے ساتھ تھوڑا سا پیار بھی مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ نرم سی مسکان کے ساتھ بولی۔ انہوں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ اچھا، تم ان کو دوا دے دو، پھر کیبن میں آ جانا، میں کافی کا کہتی ہوں۔ ڈاکٹر ریدا تو چلی اور نرسوں کے ساتھ اندر بیڈ نمبر 2 کی مریضہ کے پاس آئی۔ ماں جی اٹھیں، دوا لے لیں۔ نرس رفعت آہستہ سے بولی، میں نے کہا نہ، جب تک رخسار نہیں آئے گی میں دوا نہیں لوں گی۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا ہاتھ آنکھوں پر دھرے نروٹھے پن سے بولی، ماں جی میں آ گئی ہوں، چلیں اب دوا لے لیں۔ وہ بہت پیار سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے یک دم آنکھوں سے بازو ہٹایا اور یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں سچ میں آ گئی ہوں، دیکھیں آپ کے پاس ہوں۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئی۔ رخسار میری بچی، تم کیوں چلی جاتی ہو؟ اپنی اس ماں کو چھوڑ کر؟ وہ ایک دم اٹھی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی،
رخسار کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس بوڑھی ماں کا درد اسے اپنے دل پر محسوس ہوا۔ ماں جی، یہاں سبھی بہت اچھے ہیں، سب آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر میں کسی کام سے کہیں چلی جاتی ہوں یا مجھے دیر ہو جائے تو کیا آپ اپنی دوا نہیں لیں گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ ڈیوٹی پر نہ ہوتی تو ماں جی دوا لینے سے انکار کر دیتی تھیں، اور پھر اسے سب چھوڑ کر انہیں سمجھانے کے لیے آنا پڑتا تھا، کیونکہ ایک ڈوز نہ دینے پر ان کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ دراصل یہ شہر کا بڑا نفسیاتی ہسپتال تھا، جہاں دماغی مریضوں کا علاج بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں لوں گی، تم کیوں چلی جاتی ہو بار بار؟ وہ اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر بچوں کی طرح منہ بسور کر بولی، جس پر رخسار گہری سانس دے کر نرس کے ہاتھ سے دوا لے کر انہیں کھلانے لگی۔ رخسار نے نرسوں کو اشارہ کیا تو وہ دونوں وہاں سے چلی گئیں۔ ماں جی، آپ جانتی ہیں نا کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں اور ہر رشتہ آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتا ہے۔ رخسار نے سمجھانا چاہا اور وہ صرف خاموشی سے سنتی رہی، بلکہ ان کی پوری توجہ اس کی طرف تھی۔ میں زیادہ وقت اس اسپتال کو دینا چاہتی ہوں، لیکن ماں جی، وہ نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ہلکی سے دبانے لگی، میری زندگی سے جڑے دوسرے رشتے بھی میرا وقت مانگتے ہیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرے اپنے مجھ سے خفا ہو جائیں؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ وعدہ کریں کہ اگر میں کسی وجہ سے ہسپتال نہ آ سکی تو آپ بنا کسی کو تنگ کیے اچھے بچوں کی طرح دوا لے لیں گی۔ رخسار بہت پیار اور محبت سے انہیں سمجھا رہی تھی، اس کا یہی انداز تو ان کو بھاتا تھا۔ وہ وعدہ کرنے پر تیار ہو گئیں۔ گڈ، اب آپ سونے کی کوشش کریں، میں چلتی ہوں۔ واپس کب آؤ گی رخسار؟ اس کے اٹھتے ہی وہ بے چین ہوئی۔ دراصل ان کا مسئلہ بھی الگ ہی تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے نفسیاتی مریضہ بنا دیا تھا، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کہ ان کی بیٹی کی شکل کچھ رخسار سے ملتی تھی۔ ان کے پاس اپنی بیٹی کی ایک تصویر تھی جو ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر رخسار بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ تصویر والی صورت واقعی سے ملتی تھی۔ اب صبح آؤں گی، لیکن آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے لوں گی دوا۔ اب میں سو جاتی ہوں۔ دوا کا اثر تھا جو خنودگی میں چلی گئی تھیں۔ ان کے لیٹتے ہی وہ اٹھی اور وارڈ کے مریضوں پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل کر سیدھی ردا کے پاس باہر نکل آئی۔ آؤ یار، کافی دیر لگا دی تم نے، میں نے ابھی کافی کا کہا ہے۔ وہ کرسی پر گر سی گئی جیسے لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ردا کے کہنے پر سر ہلایا۔ کیا بات ہے رخسار، تم ڈسٹرب لگ رہی ہو؟ ایوری تھنگ اوکے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہوئی۔ اتنی دیر میں کافی بھی آ گئی۔ اس کے کافی پینے تک ردا چپ چاپ اس کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ سوری یار، آج تمہارا آف تھا، پھر بھی تمہیں آنا پڑا۔ اٹس اوکے، اب سوری تو نہ کرو تم۔ وہ مگ میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ جا رہی ہو؟ ہاں، شام میں منگنی ہے نا، وہ گھڑی دیکھ کر بولی، جو شام کے 4 بجے کا اعلان کر رہی تھی اور تقریب 7 بجے شروع ہونا تھی۔ ردا کو اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر آئی اور سست روی سے چلنے لگی۔ بہت کچھ تھا سوچنے کو، لیکن وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ سر چٹک کر گاڑی میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ رفاقت علی کی 3 اولادیں تھیں، سب سے بڑے عبدالصمد، پھر سعید علی اور آخر میں عبدالحسیب علی۔ رفاقت علی انتہائی رحم دل اور نیک انسان تھے، اور ان کی بیگم نجمہ خاتون بھی بہت ملنسار اور خوش اخلاق تھیں۔ رفاقت علی اور ان کی بیگم نے اپنے تینوں بچوں کو بہت اچھی تربیت کی تھی۔ عبدالصمد علی کی شادی انہوں نے اپنی بہن کی بڑی بیٹی سے کی تھی، اور سعید کی منگنی ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ تھی۔ لیکن سعید علی ہرگز راضی نہ تھے۔ وہ تو منگنی کے دن بھی گھر پر نہ تھے، پر رفاقت علی کو لگا تھا کہ وقتی ناراضگی ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ان کا خیال ہی رہا۔ ایک دن اچانک سعید علی اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آئے اور کہا کہ یہ ان کی بیوی ہے۔ رفاقت علی تو دنگ رہ گئے۔ وہ بہن سے شرمندہ تھے، لیکن سعید علی کو پھر بھی کچھ نہ کہا تھا۔ نجمہ بھی بیٹے کے ساتھ آئی لڑکی کو بہو مان چکی تھیں۔ وہ تو اس کی معصوم صورت دیکھ کر ہی پگھل گئی تھیں۔ سعید نے بتایا کہ سمینہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے
وہ بے سہارا ہے۔ ان کے ساتھ ہی پڑھتی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ رفاقت علی کی بہن بھی اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے بھائی سے کوئی گلہ نہ کیا اور سعید اور اس کی بیوی کو قبول کرنے کی ہدایت دی، لیکن زرین سے بہن کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی اور اس نے سمینہ سے اللہ واسطے کا بیر باندھ لیا۔ جب موقع ملتا ایسے اس کی کم مائگی کا احساس دلاتی رہتی، ہر وقت تانے دیتی تھیں۔ وہ بیچاری سب خاموشی سے برداشت کرتی، کبھی کسی سے ان کی شکایت نہ کی تھی۔ وقت کچھ آگے سرکا۔ رفاقت علی نے عبدالحسیب کی شادی زرین کی چھوٹی بہن سے کر دی۔ سبھی کچھ سنبھل گیا۔ عبدالصمد علی کی 2 ہی اولادیں تھیں، زارون اور سمیرہ۔ سعید علی کو اللہ نے ایک ہی بیٹی رخسار دی تھی اور کچھ پیچیدگی کی وجہ سے سمینہ دوبارہ ماں نہ بن سکی۔ ان کی دنیا رخسار اور سعید تھے۔ اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے اس نے جلد ہی سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ عبدالحسیب علی کے یہاں ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہوئیں، فرحان، فریبہ، شہوار اور زویا۔ سب ہی خوش تھے۔ پھر نہ جانے خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دن سمینہ اور سعید کسی دعوت پر رخسار کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کر گئے ہوئے تھے۔ واپسی میں ایک تیز رفتار ٹرک سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کچھ ایسے ہوا کہ سمینہ موقع پر ہی زندگی ہار گئی، جبکہ سعید بھی زندگی اور موت کے بیچ لڑتے آخر کار سب کی دعاؤں سے زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی عزیز جان بیوی کو کھو چکے ہیں۔ وہ تو ایسے دیوانے ہو گئے۔ پھر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی محبت نے کچھ حد تک سنبھال تو لیا، لیکن وہ ہر چیز سے لا تعلق سے ہو گئے، یہاں تک کہ بیٹی کا بھی کوئی خیال نہ رہا۔ آخر کار وہ ایک دن خاموشی سے ملک ہی چھوڑ گئے تھے۔ معصوم رخسار دادی کی آغوش میں آ گئی۔ 4 سال کی رخسار ماں کو یاد کرتی اور پوچھتی رہتی۔ نجمہ بیگم کا دل اس کے معصوم سوالوں پر کٹ کر رہ جاتا۔ رفاقت علی بھی ایک دن خاموشی سے آنکھیں موند گئے۔ پھر گھر کے بڑے عبدالحمید علی ہو گئے۔ وہ ماں کا اور بھائی کی بیٹی کا بہت خیال رکھتے تھے اور ماں کے حکم پر انہوں نے رخسار کا نکاح اپنے بیٹے زارون سے اس وقت ہی کر دیا جب زارون 9ویں کلاس میں اور رخسار 4تھی کلاس میں تھی۔ زرین نے خوب واویلا مچایا، لیکن شوہر اور ساس کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی تھی۔ تب سے انہیں رخسار سے خار تھی۔ وہ ہرگز اسے زارون کے حوالے سے پسند نہ تھی۔ وہ تو بہن کی فریحہ کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ شام کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ کون سا پہنے، جب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، کہہ کر وہ پھر سے وارڈروب پر نظر دوڑانے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو دادی حضور نے بلایا ہے۔ نورا کی آواز پر اس نے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے بیگم صاحبہ مت کہا کرو۔ وہ بیگم صاحبہ پر زور دے کر بولی۔ معاف کرنا جی، میں بھول جاتی ہوں، وہ عادت ہے نا سب کو بیگم صاحبہ کہنے کی۔ وہ سر کھجانے لگی۔ اس کے انداز پر رخسار کو ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب خیال رکھنا، مجھے صرف رخسار کہو اور دادی جان کو کہو میں بھی آتی ہوں۔ وہ الماری بند کر کے گویا ہوئی۔ جی بہتر بیگم، وہ کہنے لگی تھی کہ اس کی گھوری پر لبوں کو دانتوں تلے دبا کر چپ ہوئی۔ وہ رخسار جی اب ٹھیک ہے نا جی؟ وہ خوش ہو کر بولی، جیسے بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ مچ بیٹر۔ اس کے کہنے پر وہ بیچاری سمجھی تو نہیں، پر لگا اچھا ہی کہا ہوگا، تو واپس مڑ گئی۔ پھر وہ بھی دونوں ہاتھوں سے کپڑوں کی شکنیں سدھارتی کمرے سے نکل آئی۔ دادی جان آ جاؤں؟ اس نے دروازے میں رک کر پوچھا۔ ہاں میری جان آ جاؤ۔ نجمہ بیگم صدقے واری گئیں۔ رخسار سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ایک تو اس میں وہ سعید کو ڈھونڈتی رہتی اور پھر ان کی گود میں پلی بڑی تھی۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کیا ہوا دادی جان، آج بہت پیار آ رہا ہے؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ دادی کے ساتھ ہمیشہ وہ بہت شوخ ہو جاتی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ اپنی لاڈو رانی پر بہت پیار آتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ دادی بھی اس کے لہجے میں بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ تمہاری باتوں میں میں بھول ہی گئی کہ کیوں بلایا تھا۔ اچانک یاد آنے پر وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی، یہ لے، آج شام کو اسے پہن لے۔ وہ ایک شاپر اس کی طرف بڑھا کر بولی، ہیں دادی یہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت تو نہ تھی، میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے تھے، بالکل نئے۔ اس نے شاپر تھام کر کہا۔ ساتھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ہاں جانتی ہوں کس قسم کے کپڑے ہوں گے، وہ پہن کر تم اپنے مریضوں کو ہی دکھانا، آج منگنی کے مہمانوں کو نہیں۔
दादी के कहने पर वो झेंप सी गई और अगले लम्हे उसे किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो एकदम चौंकी और अचानक ज़ारून पर नजर पड़ी तो वो हैरान रह गई। तो वो ये एहसास था जिसे महसूस तो कर रही थी पर समझ ना पा रही थी। उसे बिल्कुल भी इसकी वहां मौजूदगी का ख्याल न हुआ था। जो जाने कब से सुकून से बैठा उसकी और दादी की बातों का मजा ले रहा था। उसके लबों पर अब भी मुस्कुराहट थी। वो यकटुक उसे देख रही थी। वैसे दादू, मुझे आज पता चला कि आपका ये पोता काफी हैंडसम है। अक्सर लोग इसे देखकर देखते रह जाते हैं। वो अपनी जगह छोड़कर इनके पास ही बेड पर आ बैठा, जबकि नजरें उस पर टिकी हुई थीं। रुखसार खुद को मलामत करती अपनी जगह से उठी। भला क्या जरूरत थी इस तरह हवास खोने की। उसने दिल ही दिल में खुद को तहैया किया, तो इसमें गलत क्या है, मेरा पोता है ही शहजादों जैसा। वो प्यार से बोली, अब तुम कहाँ चली? ज़ारून के बालों में मोहब्बत से हाथ फेरती उनकी नज़र इस पर पड़ी जो शॉपर उठाए कमरे से जा रही थी। रुखसार ने कनखियों से इसे देखा। वो मज़े से दादी की गोद में सर रखे लेटा था। दादी जान, वो टाइम कम है, मुझे तैयारी भी करनी है। वो जल्दी से बोलकर बिना इनकी तरफ देखे कमरे से निकल गई। वो भी गहरी सांस लेकर आंखें मूंद गया। भागो जितना भाग सकती हो रुखसार, भागो जितना भाग सकती हो रुखसार ज़ारून, आना तुमने मेरे पास ही है। उसने मुस्कुराकर सोचा था। रफाकत विलास दुल्हनों की तरह सजाया गया था। तकरीब तो मंगनी की थी, पर घर की पहली खुशी थी, इसीलिए कोई कमी न रखी थी। दरअसल ये मंगनी अब्दुल हसीब अली के बेटे फरहान की थी। 2 मरले पे बना रफाकत विला बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। मंगनी के लिए घर का गार्डन सजाया गया जो हर किस्म के फूलों से आरास्ता था। ये मंगनी बराबर के बंगले में रिहाइश पजीर जिया साहब की साहबजादी से होना थी। जरीफ बेगम के इसरार पर सारा इंतजाम इनकी तरफ किया गया था। पुराने ताल्लुक की वजह से किसी को एतराज भी न था। रुखी रुखी, सुमेरा की आवाज़ पर वो जो दादी के दिए गए मैरून शिफॉन जॉर्जेट की लॉन्ग शर्ट जिस पर बनारसी के फूल प्रिंट किए गए थे, साथ ऑफ वाइट चूड़ीदार पजामा था और दुपट्टा दोनों रंगों का खूबसूरत इम्तिजाज था। हाथों में थामे खड़ी शशोपंच में थी कि सुमेरा की आवाज़ पर चौंक गई। क्या कर रही हो रुखी? और ये क्या, अभी तक चेंज भी नहीं किया तुमने? वो नॉन स्टॉप शुरू हुई। जी मैं करने लगी थी, लेकिन पर उसकी नज़र भी हाथों पर धरे कपड़ों पर पड़ी जिसे वो बेबसी से देख रही थी। वाह जबरदस्त, कितना प्यारा सूट है, कब बनाया तुमने? वो पसंदीदगी से देखने लगी। वो आज दादी ने दिया है पहनने के लिए, पर आप ये तो बहुत भरा हुआ सूट है और फिर इसका रंग भी इस कदर तेज है, मुझे अजीब सा लग रहा है। पागल हो गई हो? अरे ये सूट आज नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? और अब बिल्कुल भी लेकिन या मगर नहीं। इसकी कुछ कहने से पहले ही वो बात खत्म कर गई। और प्लीज जरा जल्दी करो, जिया अंकल और इनकी फैमिली भी आ गई है, मैं जरा आरिस को देख लूं, दादी को तंग ना कर रहा हो। वो जल्दी से कहकर उसे ताकीद करती बाहर निकल गई। फिर चारों नाचार उसे भी वो सूट पहनना पड़ा, वरना दादी की नाराजगी का डर था। कपड़े पहनकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई। मेकअप इसे करना नहीं था, बस चेहरे पर क्रीम लगाकर आंखों में काजल की धार खींची और लाइट से लिपस्टिक लगाई। कान और गले में ऑफ वाइट पर्ल का हल्का सा सेट पहना, बालों को जल्दी से संवारा और निकलने ही लगी थी। दरवाज़ा धड़ से खुला। क्या है रुखसार आपी आपको? वाओ ब्यूटीफुल, ये आप ही हो ना आपी? वो जो डर सी गई थी, सोया को देखकर गहरी सांस ली, साथ इसकी तारीफ पर ब्लश हुई। बहुत प्यारी लग रही हो आपी, बस ये आपके लिपस्टिक कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रही। यहाँ आए, कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचा और ड्रेसिंग की तरफ लाई और फिर सूट की मैचिंग लिपस्टिक भी ढूंढ ली। वो हैरान सी देखती रह गई। हाँ ये ठीक है, अब लगाएं जल्दी। नहीं जोया, ये बहुत डार्क है, मैंने कभी नहीं लगाई। वो इनकारी हुई। ये परफेक्ट है, अब प्लीज जल्दी करें वरना मैं खुद ही लगा दूंगी, उसने धमकी दी। पता नहीं क्यों आज वो जोया बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे अच्छी तो हमेशा लगती थी, वरना माँ के मना करने पर वो हमेशा दूर ही रहती थी। और फिर आखिरकार उसके स्टार पर उसे मानना ही पड़ा। लिपस्टिक लगाकर वो इसके साथ ही नीचे आ गई। मेहमानों का तांता बंद गया था।
پھر سب کی بیک وقت نظروں نے مزید رخسار کو ہراساں کیا۔ شکر ہے تم تو آ گئیں، رنگ پہنانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سمیرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج تک لائی، جہاں ساری کزنس اور سومیا یعنی دلہن کے گھر والے جمع تھے۔ سب کی نگاہیں ستائش سے اٹھی تھیں، جن میں 2 گہری نظریں بھی شامل تھیں۔ چلو اب رسم شروع کر دو سب۔ ہماری آخری مہمان خاص بھی آ ہی گئیں، تائی جی نے بظاہر سادگی سے کہا، پر ان کا گہرا طنز صرف کچھ لوگ ہی محسوس کر پائے۔ رخسار خواہ مخواہ شرمندہ سی ہو گئی، اور نہیں تو کیا، دلہا کی دوسرے نمبر کی بہن جو ہے۔ سمیرا نے فوراً کہا۔ تائی اور چاچی نے ایک دوسرے کے ساتھ منہ بنایا، پھر رسم بھی ہو گئی۔ مبارک ہو کا شور اٹھا۔ کھانے کے بعد سب بڑے تو ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ نوجوان پارٹی اسٹیج گھیر کر کھڑی ہو گئی۔ سمیرا نے ہر لمحہ اسے ساتھ رکھا، جانتی تھی ذرا بھی چوک ہوئی تو وہ غائب ہونے میں وقت نہیں لگائے گی۔ ہاں بھائی، نیا جوڑا، کیا ٹریٹ دینے والے ہیں؟ سب فرحان اور سومیا کے سر ہوئے۔ سومیا تو شرما گئی، جبکہ فرحان نے مدد کے لیے زارون کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو بھائی، ٹریٹ تو تمہیں دینی ہی پڑے گی۔ زارون نے مسکرا کر کہا، اچھا بچوں، مت بھولو تمہارا بھی وقت آئے گا۔ فرحان نے دھمکایا۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ رخسار خواہ مخواہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ سبھی ان کے رشتے سے واقف تھے۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ آنے تو وقت کو بھی، میں تو ایڈوانس میں ٹریٹ لینے کو تیار ہوں، بس میری پارٹنر ہاں کہتے۔ زارون کے صاف لفظوں پر جہاں سب کے کہکہے بلند ہوئے، وہیں رخسار کا دل چاہا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ چہرے پر سرخیاں پھیل گئی تھیں۔ اچھا بس اب جلدی بولو، کہاں دو گے پارٹی؟ سمیرا کو فوراً موضوع بدل جانے کا احساس ہوا۔ ساتھ زارون کو تنبیہ نظروں سے دیکھا، وہ سر کھجانے لگا۔ آخرکار لمبی بحث کے بعد فرحان کو مانتے ہی بنی۔ ساتھ محفل ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اندر آ گئی تھی۔ صبح وہ اپنے وقت پر ہی جاگ گئی تھی، نماز پڑھ کر کچھ دیر تلاوت کی، جس کی عادت دادی کی تربیت کا ایک حصہ تھی، جو اتنی پختہ تھی کہ وہ کبھی بھی ناغہ نہ کرتی تھی۔ تلاوت ختم کر کے وہ کمرے سے نکل کر سیدھی دادی کے پاس آئی اور ان کے پاس ہی بیٹھ کر اپنا سر ان کے کندھوں پر لگایا تو انہوں نے نرم مسکان سے اسے دیکھا۔ سب جاگ گئے ہیں کیا؟ نہیں دادی، شاید تھک گئے ہیں، اس نے کہا۔ پھر تو تمہیں بھی آرام کرنا تھا نا، وہ محبت سے گویا ہوئی۔ ارے نہیں دادی، میں تو جلدی سو گئی تھی، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بولی۔ دادی گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ جانتی تھی اس کی عادت کو بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ دادی کے کہنے پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اوہ گاڈ دادی جان، اوہ گاڈ دادی جان، 8 بج گئے، مجھے تو آج جلدی اسپتال جانا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے باولی ہو گئی ہو، ایسی بھی کیا جلدی؟ دادی کو اس کا اس طرح بھاگنا بہت کچھ سمجھا گیا۔ پلیز دادی جان، آج جانے دیں، میں واپس آ کر سن لوں گی جو آپ نے کہنا ہے۔ وہ ان کے پاس جھکی پیار لینے کو، پھر انہوں نے بھی کسی اور وقت بات کرنے کا سوچ کر اس کے سر پر پیار کیا۔ پیار لے کر وہ سیدھی کچن کی طرف آئی، جہاں خانسامہ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ ناشتہ تیار ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی بالکل تیار ہے۔ اس نے جلدی سے آملیٹ بنایا اور بریڈ کے ساتھ میز پر رکھ دیا۔ شکریہ دینو، وہ مسکرا کر بولی، اور ابھی اس نے 2 نوالے ہی لیے تھے کہ تائی آ گئیں۔ اسے ناشتہ کرتے دیکھ کر بھنائی۔ دینو تم جاؤ، تمہیں نورین بلا رہی ہے۔ اسے بھیج کر وہ رخسار کی طرف مڑی، جو جان بوجھ کر ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی خوش ہو کہ ان ہواؤں میں اڑ رہی ہو؟ آج کل ان کے طنز، اور اس نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا۔ بولی کچھ نہیں۔ بڑی تیاری کی تھی بھائی کل تم نے، کسے دکھانا چاہتی تھی؟ ان کا لہجہ بہت ہی پستی میں اترا ہوا تھا، اور اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پائی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ ناشتہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو، تیور تو دیکھو میڈم کے۔ میرا مطلب صاف ہے لڑکی، میرے بیٹے سے دور رہو۔ اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھیں۔ پھر جب سمجھ آیا تو دکھ سے آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کب آپ کے بیٹے کے ساتھ تھی جو دور رہنے کا کہہ رہی ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ بس بس رہنے دو، سب سمجھتی ہوں میں، مجھے دکھائی نہیں دیتا؟ سب دیکھ رہی تھی میں کل رات کو، وہ تیش میں بولی۔ تائی جی اول تو ایسا کچھ نہیں ہے،
اور اگر آپ کو پھر بھی ایسا لگتا ہے تو مجھے نہیں اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ آخری لفظوں پر زور دے کر وہ گویا ہوئی اور کچن سے نکل گئی۔ ان کی تو تلوے سے لگی سر پر بجھی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی تائی جی کی صبح والی بات کو سوچ کر دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ تائی جی کا اس قسم کا رویہ سہتی آ رہی تھی، پر آج تک اس نے دادی جان، تایا جی اور چچا عبدالحسیب سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ برداشت کرنے کی عادت تو اسے ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ تائی جی کا رویہ اس کے سامنے نارمل ہی ہوتا تھا، پر جب بھی تنہائی ملتی وہ اپنی طنزیہ باتوں سے اسے چوٹ پہنچانے سے نہیں چوکی۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور سر کو کرسی کی ٹیک پر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ رخسار کو لگا کہ بہت دور سے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اپنی طرف جھکی ریتا کو خائف دماغی سے دیکھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی فکر مند سی آواز پر اس کا ذہن بھی شعور کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بہت دیر بعد وہ جواب دینے کی قابل ہوئی۔ تھینکس گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ کتنی بار تمہیں پکارا تھا، ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نتھنگ، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ اب کہ وہ پوری طرح خود کو سنبھال چکی تھی۔ ریدا سے اس کی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی، پھر جلد دونوں میں دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ان کی دوستی اور اسے ملازمت کرتے 2 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس حد تک کلوز نہ ہو پائی کہ اپنے ذاتی مسائل اسے بتا سکے۔ ریدا دل کی بہت اچھی لڑکی تھی، اس دوستی میں بھی اس کا ہی ہاتھ تھا۔ اور کوئی پین کلر لی تم نے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ٹھیک ہو بالکل، وہ فریش موڈ سے بولی تو اسے بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ گھر آ کر فریش ہونے کے بعد سیدھی دادی کے کمرے میں آئی، جہاں تائی جی اور چاچا پہلے سے موجود تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ آؤ آؤ بچہ، ادھر میرے پاس آؤ۔ اس کے سلام کا جواب دے کر تایا جی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ چاچا عبدالحسیب دادی کے پاس بیٹھ پر بیٹھے تھے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے پوچھا۔ ٹھیک ہو تایا جی، وہ مسکرا کر بولی۔ تایا جی میں ہمیشہ اسے باپ کی شفقت محسوس ہوتی تھی۔ بہت مصروف ہے میرا بچہ، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ ان کی شکایت پر وہ شرمندہ ہوئی۔ نہیں تو بس آج کل اسپتال میں مریض کچھ زیادہ ہیں، اور پھر ایک ساتھ 2 ڈاکٹروں نے چھٹی لی ہوئی ہے۔ ارے اب ایسے منہ لٹکا کر تو نہ بولو بھائی، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ جانتا ہوں میری بیٹی کو اپنے مریضوں سے خاص لگاؤ ہے۔ وہ اس کے سر جھکا کر جواب دینے پر ہنس کر بولے، بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ دادی اور چاچا بھی مسکرانے لگے۔ بھائی ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہمارے پاس بھی آ کر پیار لے لو تھوڑا۔ چاچا عبدالحسیب کے مصنوعی گلہ کرنے پر وہ مسکرا کر ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنے پاس بٹھا کر ماتھے پر پیار کیا۔ اس کا دل بھر آیا۔ ان دونوں کی ہمیشہ کوشش رہی تھی کہ اسے بھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اماں، ہماری رخسار میں کتنی شباہت ہے نا سعید بھائی کی۔ ان کے اچانک منہ سے نکلنے والے الفاظوں نے بیک وقت تینوں کو چونکا دیا۔ ہاں، پتہ نہیں میرا سعید کہاں چلا گیا۔ دادی کے دکھی لہجے نے فوراً ان کو احساس دلایا کہ وہ کیا کہہ گئے۔ انہوں نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں گم تھے، پھر رخسار اور ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں چمکتے موتی بہنے کو تیار تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ماں، وہ جہاں ہوگا بالکل ٹھیک ہوگا، مجھے یقین ہے۔ وہ ایک ہاتھ ماں کے گرد پھیلا کر اور دوسرا ہاتھ رخسار کے سر پر رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ نجمہ بیگم کے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں انہوں نے محبت سے صاف کیا۔ تایا جی بھی ان کے پاس آ گئے۔ ہاں ماں، ایک دن ہمارا سعید ضرور لوٹے گا، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ ماں کی دوسری طرف بیٹھ گئے۔ چاچا، کیا ابو کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی؟ اس کے بھرائے لہجے پر ان تینوں کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دادی نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں چندا نہیں، اس کی تو جان تھی تجھ میں۔ وہ خود کو سنبھال کر اسے بتانے لگی۔ ہاں میری جان، اماں صحیح کہہ رہی ہیں، اور کیا ہم نے کبھی کوئی کمی آنے دی ہے اپنی محبت میں؟ تایا جی کے کہنے پر اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر شاباش، جلدی سے مسکراؤ۔ چاچا کے کہنے پر وہ بمشکل مسکرائی۔ گڈ گرل، وہ بھی مسکرائے۔
ساتھ دادی اور تایا جی بھی مسکرائے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کہیں مسکرانے کی پریکٹس تو نہیں ہو رہی؟ اچانک زارون اور فرحان اندر آئے۔ ان سب کو مسکراتے دیکھ کر بولنے والا زارون نہیں فرحان تھا، جبکہ زارون کی نظریں تو رخسار کی سرخ روئی روئی آنکھوں پر تھیں۔ ہاں شیروں آ جاؤ، تم لوگ بھی کر لو پریکٹس، عبدالحسیب نے کہا۔ معاف کیجیے گا پاپا، ہم باز آئے ایسی پریکٹس سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے سر پر بندوق رکھ کر مسکرانے کو کہا ہو۔ اس کی بات پر پاپا اور تایا جی ہنسنے لگے، جبکہ دادی نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ اور زارون صوفے پر بیٹھ گئے۔ بدماش کہیں کا، اب ایسی بات بھی نہیں تھی۔ ان کے مصنوعی ڈانٹ پر اس نے کان پکڑے۔ زارون کی نظریں وقتاً فوقتاً اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بھیگی پلکوں نے بے چین کر دیا۔ دادی جان میں چائے کا کہتی ہوں، ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ خواہش کے باوجود وہ اس کے پیچھے نہ جا سکا تھا۔ آج سمیرہ آپی اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ تائی چاچی بیگم اختر یعنی سمیرہ کی ساس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں باتوں میں مصروف تھیں، اور سمیرہ فریحہ شہوار اور زویا کے ساتھ ہال والے روم میں براجمان تھی۔ سمیرہ کا بیٹا کچھ ہی فاصلے پر کھلونوں میں مگن تھا۔ زویا جانو دیکھو، جا کر رخی جاگ گئی ہے کیا؟ سمیرہ نے کہا۔ چھوڑے نا آپی، جب وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی تو آپ کیوں زبردستی کرتی ہیں؟ فریحہ نے بیزار لہجے میں کہا۔ بری بات فری، ایسا نہیں ہے، اس پر الزام دھرنے سے پہلے تم اپنا رویہ دیکھو، جو اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہی رہا ہے۔ سمیرہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ وہ ایک لمحے کو شرمندہ ہوئی۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتی نا، وہ منمنائی۔ ہاں، کیونکہ اسے کبھی بھی تم سے اچھا رسپانس نہیں ملا۔ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ جاؤ گڑیا، تم بلاؤ اسے۔ زویا بھی تیار تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر سو رہی ہوگی تو جگا دینا اور کہنا کہ میں بلا رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں رخسار کے ساتھ ہی واپس آئی، جو لیلن کے دھانی رنگ کے لانگ شرٹ، ڈھاکہ پاجامہ اور لیلن کے ہی میچنگ دوپٹے میں بالکل فریش لگ رہی تھی۔ اس نے سلام کیا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری لگ رہی ہو، یہ رنگ تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ سلام کا جواب دے کر وہ بے اختیار کہہ گئی۔ ان تینوں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ وہ جھیپ کر ان سے تھوڑے فاصلے پر ہی گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ہال کمرہ سب کمروں سے بڑا تھا، جسے خوبصورت قالین، پردوں اور بڑے بڑے گاؤں تکیے اور کشن سے سجایا گیا تھا، جس سے کمرہ سادہ اور خوبصورت تاثر دے رہا تھا۔ جیو دینو جیو، اللہ تمہیں 100 سال کی عمر عطا فرمائے۔ دینو چائے اور دیگر لوازمات لے کر آیا تو شہوار چہک کر دعا دینے لگی۔ وہ بیچارہ شرما کر فوراً بھاگ گیا کہ زیادہ دیر رکنا مطلب اپنی درگت بنوانا تھا۔ وہ نوعمر لڑکا اس گھر کے پرانے چوکیدار کا نواسا تھا۔ لو، یہ تو بھاگ گیا۔ وہ سب ہنسنے لگی۔ او ہو، بڑے صحیح ٹائم پر انٹری ہوئی ہے ہماری، کیوں زارون؟ فرحان زارون کے ساتھ آئے تھے، اور فرحان آتے ہی سموسے اور دیگر چیزوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا، جبکہ زارون مسکرا کر بہت خیر محسوس انداز میں رخسار کی دائیں طرف بیٹھ گیا، جس نے خود کو سمیرہ آپی کے لائے گئے نئے فیشن میگزین میں مصروف کر لیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میگزین کے اوراق پلٹنے میں لگا تھا اور دوسرا ہاتھ کشن پر تھا۔ وہ سبھی فرحان کی تیز رفتاری، کھانے کس پر لڑنے لگے تھے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر پتہ نہیں کیسے اور کب زارون نے رخسار کے دائیں ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر دبایا۔ رخسار کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچنا چاہا اور ساتھ خفگی بھری آنکھوں سے اسے گھورا۔ زارون نے گرفت مزید مضبوط کی اور بہت اطمینان سے چھوٹا کشن کچھ اس طرح اپنے اور اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا کہ دیکھنے والوں کو بالکل بھی احساس نہ ہو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، اس کی دبی دبی خود سے بھری آواز پر اس نے بالکل کان نہ دھرے، بلکہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ ارے زارون، رخی لو نا تم لوگ بھی، ورنہ یہ چٹورا تو سب چٹ کر جائے گا۔ آخر سمیرہ فرحان سے کچھ چیزیں بچانے میں کامیاب ہو گئی اور ٹرے اٹھا کر ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ زارون نے ایک سینڈوچ اٹھایا، جبکہ وہ بے بصیصوں سے دیکھنے لگی۔ سیدھا ہاتھ جو اس کی مضبوط گرفت میں قید تھا، جسے وہ آہستگی سے چھڑانے میں لگی ہوئی تھی۔ لو نا رخی، ان کے اصرار پر ناچار اسے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا پڑا۔ ارے بری بات رخی، رزق کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے لیا جاتا ہے۔ ان کی تنبیہ پر وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں ہاں، سیدھے ہاتھ سے لو نا۔ اس کے اطمینان پر وہ روحان سی ہوئی۔
اور ہاتھ نکالنے کی کوشش تیز کر دی۔ جی وہ آپ ہی، میرا سیدھا ہاتھ سو گیا ہے، اسی لیے اسے بر وقت بہانہ سوچا۔ اچھا، وہ کہہ کر ان تینوں کی طرف ٹرے بڑھا گئیں، لیکن فرحان کی تیز نظروں نے لمحے میں سچویشن کی تہہ تک پہنچ کر دم لیا اور معنی خیزی سے مسکرا کر زارون کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی دھیمی مسکراہٹ پاس کر کے گویا اپنی شرارت کا اعتراف کر لیا تھا۔ فرحان بھائی پلیز اب بس کریں نا، ہمیں بھی تو کھانے دیں تھوڑا۔ شہوار نے ایک بار پھر اس کی ٹرے کی طرف بڑھتے ہاتھ کو پیچھے دھکیلا۔ توبہ توبہ، ایسی ظالم بہنیں اللہ کسی بھائی کو نہ دے جو اپنے معصوم بھائی کو کھانے کو بھی منع کرتی ہوں۔ اس نے دہائی دی۔ اس کے انداز پر سب ہنسنے لگے، جبکہ رخسار بھی بے دلی سے مسکرائی۔ اس کی گرم ہاتھوں کا لمس وہ اپنے پورے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے زارون کی طرف دیکھا، لیکن اب کی آنکھوں میں منت تھی۔ زارون نے سب سے نظر بچا کر نفی میں سر ہلایا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ زارون بھائی آپ کو تائی جی بلا رہی ہیں۔ دینو کے پیغام دینے کی دیر تھی۔ وہ ایک لمحے میں اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایسی ہی محبت تھی اسے ماں سے، ایک ان کی خاطر وہ ہر چیز چھوڑ سکتا تھا، بھول سکتا تھا۔ وہ انہیں بہت ہی گریسفل اور آئیڈیل وومن سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں نے کبھی کسی چڑیا کو بھی تکلیف نہ پہنچائی ہوگی۔ اس کی اس محبت سے سب ہی واقف تھے، اسی لیے کسی نے بھی اس کا اس طرح جانا نوٹ نہیں کیا۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی ماں سے، لیکن اگر کبھی آپ کو پتہ چل جائے ان کی تلخ حقیقت کا تو، اور اس سے زیادہ وہ سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ جھرجھری سی لی اور گہرا سانس باہر نکال کر اپنا ہاتھ کشن سے نکالا جس میں اب تک اس کا لمس کا احساس دوڑ رہا تھا۔ اماں آخر آپ رخصتی میں دیر کیوں کر رہی ہیں؟ زارون کو آفس جوائن کیے بھی 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ سبھی اماں کے کمرے میں جمع تھے، یعنی ینگ جنریشن کو چھوڑ کر۔ ان کے کہنے پر زرین نے پہلو بدلا۔ کیا کروں عبدالصمد بیٹا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تھوڑا اور صبر کر لو، شاید سعید آ جائے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے رخسار کو رخصت کرے۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ گئیں، ہاں ماں بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں، ہمیں کچھ وقت اور انتظار کرنا چاہیے۔ زرین نے فوراً سے بیشتر تائید کی۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، جیسی آپ کی خواہش، پر مجھے لگتا ہے کہ اسی سال زارون اور فرحان کی شادی ایک ساتھ کر دیتے تو اچھا رہتا۔ ان کے کہنے پر عبدالحسیب نے بھی تائید کی۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بس جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ بھی رضامند ہوئیں۔ نورین نے بہن کی طرف دیکھا تو انہوں نے نظروں میں تسلی دی۔ ان دونوں بہنوں کے درمیان کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ دراصل وہ اس رشتے کو توڑوا کر زارون کا رشتہ فریحہ سے جوڑنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ مصروف ہو بہت؟ وہ زارون کے کمرے میں آئیں، اسے آفس کے کاغذ پھیلائے دیکھ کر بولیں، ارے نہیں امی، آپ کے لیے آپ کا یہ بیٹا ٹائم فری رہتا ہے۔ وہ فوراً فائل بند کر کے اٹھا اور اٹھ کے اپنا بازو ان کے گرد پھیلا کر ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹی کی محبت پر نہال ہو گئی، گردن فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ ماں صدقے میرا بچہ، اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولی، کیا بات ہے امی، کوئی کام ہے کیا؟ ارے نہیں، بس کچھ دیر تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ ان کے کہنے پر اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکایا اور آنکھیں موند دیں۔ زرین نے کبھی بھی اسے رخسار کے خلاف بھڑکانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ وہ تو ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی، جس سے رخسار بھی بیچ سے نکل جائے اور وہ ایک اچھی ماں بھی رہیں، جس کے لیے ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ وہ شام کے 7 بجے اسپتال پہنچ گئی تھی اور سارے مریضوں کو رات کی ڈوز دے کر وہ اپنے کیبن میں آئی۔ ریتا بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھی جب زوردار سلام کی آواز پر چونکی۔ ارے ڈاکٹر اشر، آپ اچانک؟ دروازے پر کھڑے اشر کو دیکھ کر ریتا خوشگوار لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ رخسار کو بے نام سے کوف نے گھیرا۔ جی میں، ویسے لیڈیز سلام کا جواب آپ دونوں پر فرض ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولا اور ریتا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس کے احساس دلانے پر ریتا نے زوردار جبکہ رخسار نے دھیمے سے جواب دیا، آپ اچانک کیسے آ گئے؟ آپ تو 2 دن بعد آنے والے تھے نا؟ ریتا کے کہنے پر اس نے کنکھیوں سے رخسار کی طرف دیکھا۔ ہاں، لیکن کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو صبح ہی آ گیا، اور پتہ چلا کہ ڈاکٹر رخسار میری جگہ نائٹ ڈیوٹی دے رہی ہیں،
تو سوچا انہیں بھی تھوڑا آرام ملنا چاہیے، سو میں آ گیا۔ ان کے تفصیل سے جواب دینے پر ردا مسکرائی، جبکہ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ یہ تو اچھی سوچ ہے آپ کی تو۔ رخسار، پھر تو تمہیں گھر چلے جانا چاہیے ابھی۔ ہاں ڈاکٹر رخسار، کہیں تو میں ڈراپ کر دوں۔ اس کی التفات بھری نظریں اس پر تھیں، جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ڈاکٹر اشر، میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اب جبکہ اس کی جگہ اشر آ گیا تھا تو اس نے بھی گھر جانے میں تعامل نہ کیا اور انہیں اللہ حافظ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھی کہ گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں بند ہو گئی؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے گھڑی دیکھی جس میں 9 بج رہے تھے، پر جس جگہ کار بند ہوئی تھی وہ قدرے سنسان علاقہ تھا۔ رات کے وقت ایسی ویران جگہ پر اپنے اکیلے ہونے کا احساس کچھ اس قدر غالب آیا کہ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے۔ کافی کوششوں کے بعد بھی کار سٹارٹ نہ ہوئی تو پریشانی میں اضافہ ہوا۔ کیا کروں؟ اسپتال فون کروں؟ نہیں، اس وقت تو ڈاکٹر اشر بھی وہاں ہیں، میں ان کا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ پھر گھر پر، ہاں گھر پر فون کرتی ہوں، بلکہ فرحان کو کال کرتی ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کافی دیر خود کلامی کرتی آخرکار اس نے فرحان کا نمبر ملایا۔ وہ اور فرحان کچھ کاروباری مسائل ڈسکس کر رہے تھے جب فرحان بریک لے کر واش روم گیا اور تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی اور زارون نے فائل سے نظریں ہٹا کر سرسری سا موبائل کی طرف دیکھا، پر اسکرین پر رخسار کا نام دیکھ کر وہ بری طرح چونکا۔ رخسار اس وقت لیکن وہ تو ڈیوٹی پر ہوگی۔ اس وقت کچھ الجھ کر اس نے یس کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کرتا رخسار کی پریشان آواز نے اسے چونکا دیا۔ فرحان پلیز جہاں بھی ہو جلدی آ جاؤ، میں گھر آ رہی تھی پر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میں اس وقت اسپتال اور گھر کے بیچ والے راستے میں ہوں، بہت ڈر بھی لگ رہا ہے، پلیز تم۔ اور اس کے ساتھ ہی رخسار کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ہیلو رخسار، اس نے کئی بار کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ چھوڑو مجھے آخری الفاظ نہیں سنائی دیے تھے۔ جو وہ سن پایا اس کے گرد زمین آسمان گھومنے لگے تھے۔ پھر موبائل بیڈ پر پھینک کر وہ تیزی سے وہاں سے نکلا۔ زارون کیا ہوا؟ وہ جو ابھی واش روم سے نکلا تھا زارون کو اس طرح بھاگ کر نکلتے دیکھ کر پکارنے لگا، پھر خود بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ جب تک وہ اس تک پہنچا وہ کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ بھی دوسری طرف بیٹھا۔ گیٹ کھلنے پر گاڑی فراٹے بھرنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو تو صحیح۔ وہ بیچارہ گھبرایا ہوا تھا۔ زارون کی حالت ہی ایسی تھی، لگتا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ کار کو ہوا میں اڑا دے۔ ابھی رخسار کا فون تھا، وہ مشکل میں ہے، میں نے خود سنا تھا وہ چلا رہی تھی۔ وہ بامشکل بولا، واٹ؟ او مائی گاڈ! اس بار وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے کمینے انسان، وہ چلائی، پر ان تینوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح سے گاڑی سے کھینچ کر نکالنے لگے۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ تینوں بھی اسے کھینچنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ لیکن آخر کب تک؟ آخرکار وہ اسے گاڑی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اپنی کار تک لے جانے لگے، جبکہ دور سے ہی ایک اور کار تیزی سے اس طرف آتی دکھائی دی۔ جلدی کر یار، اگر پکڑے گئے تو مصیبت ہو جائے گی، ان میں سے ایک بولا، اور پھر وہ لوگ کار کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے 2 تو آگے بیٹھ گئے۔ جلدی سے بٹھائے سے، اور تو بھی بیٹھ، ڈرائیونگ سیٹ والا چیخا۔ پھر جس نے رخسار کو پکڑ رکھا تھا زبردستی اسے دھکیلنے لگا، لیکن وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا اور پیچھے سے آتی گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایک جھٹکے سے زارون نے بریک لگائی، ورنہ رخسار گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ بریک کے ساتھ ہی وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر ان کی طرف بھاگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرے ہوئے لڑکے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا، وہ پہلے سے کھلے دروازے میں چھلانگ لگا چکا تھا اور کار بھی فل اسپیڈ میں دوڑنے لگ گئی تھی۔ لیکن کار کا نمبر نوٹ کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ پھر واپس مڑ کر تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ زارون لگتا ہے کہ یہ خوف سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ رخسار کسر اپنی گود میں رکھے فرحان ازحد فکر مند لگ رہا تھا۔ زارون کا رواں اس وقت ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت ان کے پیچھے جائے اور ان کی ایسی حالت کرے کہ ساری زندگی
کبھی کسی لڑکی کو نقصان پہنچانے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ زارون تم اسے سنبھالو، میں دیکھتا ہوں، گاڑی میں پانی ہے۔ وہ کہہ کر اٹھا۔ زارون بھی گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کا سر بے حد احتیاط سے اپنے زانوں پر رکھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیلے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ یہاں تو پانی نہیں ہے، میں رخسار کی کار میں دیکھتا ہوں۔ فرحان تھوڑے فاصلے پر کھڑی رخسار کی کار کی طرف دوڑا۔ رخسار میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا زارون تمہارے پاس ہے۔ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے کان میں بولا۔ تب ہی اس کی پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور پھر آہستہ سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ خود پر جھکے زارون کو دیکھ کر اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ نہیں ہوا ہے تمہیں؟ اس کے یقین بھرے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر، ہر احتیاط کو بھلا کر، ہر بند توڑ کر ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی، جبکہ وہ جو اس طرح کے کسی عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھا، حیران رہ گیا۔ سنبھلنے کے بعد اس نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد مضبوطی سے باندھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ اسے پوری طرح خود میں سمیٹے زارون دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ اس کی زندگی آج اس کی باہوں میں تھی۔ بہت رونے کے بعد آہستہ آہستہ رخسار کا رونا سسکیوں میں بدل گیا۔ پھر اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو ماری شرم کے سرخ ہو گئی، رونا بھی بھول گئی تھی۔ ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا جو محبت باش نظروں سے اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ جب ہی تھوڑے فاصلے پر پشت کیے کھڑے فرحان پر نظر گئی، پھر ایک جھٹکے سے الگ ہو کر کھڑی ہوئی۔ اپنی بے اختیاری میں ہونے والی حرکت پر وہ ان دونوں سے ہی نظریں چرا رہی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے چادر درست کی۔ زارون بھی اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے کھڑا ہو کر فرحان سے کہا، چلو دیکھتے ہیں رخسار کی کار میں کیا مسئلہ ہے، اور تم میری کار میں بیٹھو جا کر۔ اس کے حکم پر وہ فوراً عمل کر گئی، جبکہ وہ دونوں اس کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں کار سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تم اسے ڈرائیو کرو، میں اپنی کار میں آتا ہوں۔ اس کے کہنے پر فرحان سر ہلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں ہی وہ آگے پہنچے، رفاقت ولا پہنچے۔ فرحان کار سے نکلا تو بوڑھا چوکیدار پریشان کھڑا ملا۔ فرحان بابا، سب خیریت ہے نا؟ آپ لوگوں کو اس طرح گاڑی بھگا کر جاتے دیکھا تو میں ڈر گیا تھا۔ بڑی بیگم بھی کتنی بار پوچھ چکی ہیں۔ ہاں بابا، سب خیریت ہے۔ وہ ان کو تسلی دے کر اندر کی طرف بڑھا۔ سو وہ جو دروازہ کھول کر اتر رہی تھی، اس کی گھمبیر آواز پر رکی، پر اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر پائی۔ آئندہ کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ڈائریکٹ مجھے کال کرنا، اوکے؟ اس کے نئے حکم پر وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے گاڑی سے باہر نکلی اور تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی، یہ جانے بغیر کہ دو خشمگی نظریں اس کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھیں۔ صبح وہ اپنے وقت پر ہی بیدار ہوئی تھی۔ چینج کر کے وہ اسپتال جانے کے لیے بالکل تیار تھی اور ابھی نکل رہی تھی کہ دھڑ سے دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا اور اسی طرح بند بھی کیا۔ تائی کو دیکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی، جو سامنے کھڑی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ خیریت تائی جی، اتنی صبح آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، آدھی آدھی رات کو میرے بیٹے کے ساتھ باہر گھومتی ہو اور مجھ سے ہی سوال کرتی ہو۔ ان کا غصہ سوانیسے پر تھا۔ وہ بھی سب سمجھ گئی۔ تائی جی ایسا کچھ، بکواس بند کرو اپنی، مجھے کچھ بھی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آخر جس ماں کی تم اولاد ہو، اس کا اثر تو آنا ہی تھا۔ اس کے بعد کاٹ کر وہ تانا دے گئیں، جی میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہیں تائی جی۔ وہ بھی ضبط کا بندھن توڑ بیٹھی۔ کیوں نہ کہوں؟ تمہاری ماں سڑک سے اٹھا کر لائی تھی اس گھر میں، کیا حیثیت تھی اس کی؟ وہ بنا سوچے بول رہی تھیں۔ اس کے دل پر زبردست چوٹ لگی۔ وہ جو بھی تھی، اس گھر میں ان کا مقام آپ یا چاچی سے ہرگز کمتر نہ تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ ان کی ذات کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ وہ دو بدو بولی، خیر مجھے تم سے یا تمہاری ماں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی میں تمہارا کسی قسم کا عمل دخل نہیں چاہیے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی، تائی جی اب اگر آپ کہیں تب بھی میں آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ بہت جلد آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ سننے کو مل جائے گا۔ وہ اپنے ہر الفاظ پر زور دے کر بولی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ان کو گو نہ گو سکون ملا جانتی تھی۔
اس نے جو کہا ہے ضرور عمل بھی کر کے دکھائے گی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر دادی کے کمرے میں جانے کے ارادے سے نکلی۔ دادی کے کمرے کے ساتھ ہی زارون کا کمرہ بھی تھا، جہاں سے گزرتے ہوئے اپنے نام پر وہ چونکی۔ بلا ارادہ ہی قدم رکے۔ وہ اندر سے آتی آوازوں کو غور سے سننے لگی۔ ان کمینوں نے میری رخسار کو خوفزدہ کیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ زارون کی خود سے بھری آواز سنائی دی۔ پر یار دلاور، زارون کا ASP دوست، جس نے ان کی کافی سے زیادہ درگت بنا دی ہے، جو ان کے ساتھ پشتے بھی یاد رکھیں گی۔ اب جانے بھی دو، فرحان نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاں، لیکن ایک بار میں اپنے ہاتھوں سے خود انہیں سزا دینا چاہتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ اوکے، اب چھوڑو بھی اور بتاؤ کل چل رہے ہو نا؟ اس کے کہنے پر وہ کچھ نارمل ہوا۔ آف کورس چل رہا ہوں، اتنے دنوں بعد تو سکون ملا ہے مجھے۔ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے اور باہر کھڑی رخسار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زارون کی خود سے گہری محبت نے ایک پل کے لیے اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا، پھر جلد ہی کچھ یاد آنے پر وہ ایک جست میں زمین پر آ گری۔ یا اللہ، میری مدد کر، مجھے حوصلہ دے، مجھے ہمت دے مالک۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی کہ اس حالت میں وہ دادی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، اسی لیے اپنی روٹین سے ہٹ کر سبھی دیر سے جاگے تھے۔ گھر کی بڑی تو تقریباً سبھی ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ عبدالصمد علی بھائی کے ساتھ ٹی وی پر نیوز دیکھنے اور ملک کی ابتر ہوتی حالت پر اظہار افسوس میں مصروف تھے۔ تائی اور چاچی کچن میں دوپہر کا کھانا پکا رہی تھیں، جبکہ زارون، فرحان، زویا اور شہوار ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ فریحہ ابھی تک خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ سنڈے کو 12 بجے سے پہلے اٹھنے والی ہرگز نہ تھی، اور رہی رخسار تو وہ اپنی روٹین کے مطابق ہی چلتی تھی۔ فجر کے بعد دوبارہ سونے کی عادت بالکل نہیں تھی، اسی لیے وہ دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی ناشتہ کرنے کے بعد ان سے باتوں میں مگن تھی۔ یار، مسعود کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا شام 4 بجے نکلتے ہیں۔ فرحان نوالا منہ میں رکھتا اس سے مخاطب ہوا۔ اتنی جلدی کیوں؟ سی ویو کا مزہ تو ذرا اندھیرے میں آتا ہے۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، چائے کا مگ اٹھایا۔ سی ویو کے نام پر دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ ہیں بھائی، آپ لوگ سی ویو جا رہے ہیں؟ زویا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں گڑیا، زارون کے جواب دینے پر ان کی آنکھیں چمکی۔ بھائی پلیز ہمیں بھی لے چلے نا، شہوار نے منت کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، فرحان قطعیت سے بولا۔ ان دونوں نے منہ بنایا۔ ارے اب ایسے منہ نہ بناؤ، پرومس اگلی بار ہم سب مل کر جائیں گے۔ زارون کو ان پر ترس آیا۔ جی بھائی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم کہیں گئے ہی نہیں۔ ان کا ملال حد سے سوا تھا۔ بالکل سچی، فرحان بھی مسکرایا تو وہ خوش ہو گئیں۔ زارون، ان کا پروگرام ذرا لمبا ہے، اسی لیے پہلے سی ویو چلنے کا کہا ہے۔ اس نے پھر سے سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ اوکے، پھر نکلتے ہیں 4 بجے، اس نے کہا، اور اپنے کمرے میں جاتی رخسار ان کی باتیں سن کر ایک حتمی فیصلہ کر گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل پر ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جلد ہی رسپانس ملا۔ ہیلو مس رخسار، مجھے آپ کی ایک ہیلپ چاہیے۔ اور دوسری طرف سے ہاں کا جواب ملتے ہی وہ دھیمی آواز میں جھجکتے ہوئے آخر اپنی بات پوری کر گئی۔ تھینکس، مجھے یقین تھا کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ 5 دوستوں کا گروپ ہنستے مسکراتے ہوئے وقت پر پہنچ گیا تھا۔ زارون اور فرحان اپنی کار میں، مسعود، ریحان اور شہری اپنی گاڑی میں آئے تھے۔ مسعود سے ان کی فرینڈشپ کافی پرانی تھی، جبکہ ریحان اور شہری یونیورسٹی کے دوست تھے۔ ان 5 کی دوستی بڑی مضبوط تھی۔ چلو یار، ایک تو ڈبکیاں ماراتے ہیں پانی میں، سوئمنگ کا دیوانہ شہری بے اختیار ہوا۔ نا بابا، میری تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے سوئمنگ کے بعد، مسعود نے صاف انکار کیا، اور فرحان بھی خاص شوق نہیں رکھتے تھے، بس گیلی ریت پر چلنے کا مزہ لیتے۔ ریحان اور شہری جانے کو تیار تھے، ساس زبردستی فرحان کو بھی لے گئے۔ پھر وہ دونوں آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے نا، اتنے مصروف روٹین لائف سے کچھ وقت نکال کر یہاں آنا۔ مسعود کی بات پر سب نے اتفاق کیا۔ ہاں سچ میں کتنے مصروف ہو گئے ہیں ہم سب، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور پتہ ہے، شہوار اور زویا تو خفا ہونے لگی تھیں، پھر اگلی بار ساتھ لانے کے وعدے پر راضی ہوئی ہیں۔ وہ محبت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے بولا۔ ہاں یار، سبین اور اقرا بھی بہت شکایت کرتی ہیں،
جب پروگرام بنے تو مجھے بھی بتا دینا، میں بھی ان کی شکایت دور کر دوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا، پھر وہی نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر ایک جگہ سے نظریں ٹھہر گئیں۔ زبردست شوق کی حالت میں کئی لمحے تک بے یقین سا دیکھتا رہا۔ ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی وہ رخسار ہی تھی، بلیک سوٹ میں بلیک ہی دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، پنک سکارف سر پر باندھے، بے پناہ ہنستی ہوئی۔ اس کی حیرت کی وجہ اس کا یہاں ہونا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرا شخص تھا جس کی باتوں پر وہ کھل کر ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں کافی کلوز لگ رہے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے شوق اور بے یقینی کی جگہ غصے اور جلال نے لے لی۔ اسے اپنی چاروں طرف اندیکھی آنکھ سلگتی محسوس ہوئی۔ سارون یار، یہ تینوں تو واپسی کا نام ہی نہیں لے رہے۔ مسعود کا دھیان پانی میں تیراکی کرتے ان تینوں پر تھا۔ جب ہی اس کی حالت سے انجان ہی رہا۔ یار، میں بلا کر آتا ہوں، چائے کی طلب ہو رہی ہے، اکیلے پینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ زارون کے جواب نہ دینے پر وہ خود ہی نہلانے چل دیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے قدم خود بخود اٹھے اور ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ رخسار قریب پہنچنے پر بھی ان دونوں کا دھیان اپنی باتوں میں ہی تھا۔ جب ہی زارون کی برداشت کی حد ختم ہو گئی، پکار میں چبھن بھرپور تھی، تبھی وہ بھی چونکی۔ زارون، آپ؟ ایک پل کے لیے وہ سہم سی گئی، لیکن پھر جلد ہی خود کو سنبھالا اور کھڑے ہو کر اطمینان سے بولی، ہاں میں۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے یہاں دیکھ کر۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اشر بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں تو اس میں حیرانی کیسی؟ سیویوں میں آپ کا آنا ممنوع تو نہیں؟ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ خیر، ان سے ملیے، یہ میرے کولیگ ڈاکٹر اشر ہیں۔ اس نے ساتھ کھڑے اشر کا تعارف کرایا۔ ہیلو۔ اس نے زارون کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے زارون نے مروت میں تھام لیا۔ میرا تعارف نہیں کرواؤ گے ان سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیوں نہیں، اشر یہ میرے کزن ہیں۔ اس کے اس تعارف کرانے پر وہ سلگ گیا۔ بس اتنا ہی؟ وہ زور دے کر بولا، جی بس اتنا ہی۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اشر نے مسکرا کر کہا، کاش میں بھی تمہارے لیے یہی کہہ سکتا۔ اس بار مروت کہیں دور بھاگ گئی۔ وہ بیچارہ بخل سا ہو کر رخسار کو دیکھنے لگا۔ رخسار نظریں چرا گئی۔ رخسار، تم گھر جاؤ، اپنی گاڑی میں آئی ہو نا؟ اس نے اشر کو بالکل نظر انداز کر کے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ابھی میں نے کہا گھر جاؤ ابھی اسی وقت۔ رخسار کی بات کاٹ کر وہ درست لہجے میں بولا۔ تبھی اسے بھی احساس ہوا تو اشر سے بولی، سوری اشر، میں چلتی ہوں۔ اس نے اسے بھی جانے کا اشارہ کیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یا شور میں بھی اب چلتا ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر ہاتھ ہلا کر چلا گیا۔ پھر وہ بھی اسے نظر انداز کر کے مڑی۔ سارون تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آئی، پھر شکستہ قدموں سے ان لوگوں کی طرف بڑھا، لیکن دل و دماغ میں شدید قسم کی توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فائل ہاتھوں میں لیے بظاہر ایک کیس اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن در حقیقت اس کا ذہن بالکل بھی حاضر نہ تھا۔ اسے انتظار تھا کسی کا، اور پھر کچھ ہی لمحوں میں وہ انتظار بھی ختم ہو گیا۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھولا تھا۔ اس کی دروازے کی طرف پشت ہونے کے باوجود آنے والے کو وہ محسوس کر گئی تھی۔ تبھی خود کو اس کے ہر سوال کے لیے تیار کرنے لگی۔ قدموں کی چاپ قریب آئی اور اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ رخسار نے سختی سے پلکیں موند کر دوبارہ کھولی۔ رخسار، پکار میں دکھ، تڑپ، درد اور جانے کیا کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں گھونسا پڑا۔ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف پلٹ کر دیکھا، جو بہت بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ رخسار، صرف ایک سوال کروں گا، پوری ایمانداری سے جواب دو گی؟ گمبھیر آواز پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ نظریں اس پر سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ تمہارا مجھ سے کھینچا کھینچا رہنا، مجھ سے بیزاری ظاہر کرنا، مجھے نظر انداز کرنا، کیا اس سب کی وجہ وہی شخص ہے؟ پوچھنے کا انداز بظاہر نارمل تھا، لیکن اس میں چھپی آس امید کو وہ محسوس کر گئی، جب ہی نہ صرف آنکھیں بلکہ سر بھی جھکا گئی۔ نہیں، میری طرف دیکھ کر جواب دو پلیز، اس نے التجا کی۔ وہ بے بس ہونے لگی، جمع کی ہوئی ساری ہمتیں ٹوٹنے لگیں۔
نہیں رخسار، تمہیں کمزور نہیں پڑنا۔ کیا ساری زندگی تائی جی کے تانے سن پاؤ گی جو تمہیں وہ تمہاری ماں کے حوالے سے دیتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے اندر کوئی چیخا۔ تب اپنی ٹوٹتی ہمتیں پھر سے سمیٹ کر جب بولی تو لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں، نظریں اس کے چہرے پر جمائی۔ سارون بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا۔ اوکے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، مجھے کچھ وقت درکار ہے، کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور اسے لگا وہ کمرے سے ہی نہیں، اس کی زندگی سے بھی دور ہوتا جا رہا ہو۔ پھر سب نے دیکھا کہ سارون بدل گیا تھا، جو ہنسنا تو دور مسکرانا بھی بھول گیا تھا، جس نے خود کو کام میں اس قدر غرق کر لیا تھا کہ نہ کھانے کا ہوش رہتا نہ پینے کا۔ ایسے ہی گھر والے اس کے نئے روپ پر از حد پریشان تھے، لیکن اسے تو کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ زندگی سے بھاگ رہا ہو، وہ زندگی کو نہیں زندگی سے جی رہی ہو۔ بس تائی ہی تھی جو اصل حقیقت سے واقف تھیں، لیکن ان کا سوچنا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سنبھل جائے گا، جس کا انتظار وہ بے صبری سے کر رہی تھیں۔ ایک طرف فرحان تھا، جس کی 1000 کوشش کے باوجود وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس میں ٹھیک ہوں کہتا اور خاموش ہو جاتا۔ ان کے بیچ عمر کا تضاد ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی، لیکن اس بار وہ بھی ہار گیا تھا۔ آخر کار اسے سمیرہ آپی کی مدد لینا پڑی تھی۔ سمیرہ صبح سے ہی آ گئی تھی، ساری بات تو وہ جان گئی، اور یہاں آنے کے بعد دیکھ بھی لی تھی۔ جہاں سارون کی ہنسی غائب تھی، وہیں چپ چاپ رہنے والی رخسار پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے تشویش نے گھیرا، ضرور کچھ غلط ہو رہا تھا جو وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ آفس جا چکا تھا، تب وہ بھی دادی کے پاس آئی، جو جوڑوں کے درد کی وجہ سے آج کل بالکل بیڈ سے ہی لگ گئی تھیں۔ پھر فریحہ اور سمینہ بھی آ گئیں۔ ارے واہ، آج تو مستقبل کی بہو رانی بھی تشریف لائی ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر شرارت سے گویا ہوئی۔ سمینہ نے جھینپ کر انہیں گھورا۔ دادی بھی مسکرانے لگیں۔ میں تو اپنی دادی کے پاس آئی ہوں، آپ کو جو کہنا ہے شوق سے کہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ بھی ڈھیٹ بنی، آخر کو منگیتر کس کی تھی؟ کیوں نہیں، میری بچی تو ہمیشہ سے آتی رہی ہے، یہ گھر بھی اس کا اپنا ہے، وہ محبت سے اسے ساتھ لگا کر بولی۔ تب اس نے سمیرہ آپی کو منہ چڑھایا۔ وہ بھی پھر کبھی بدلہ لینے کا اشارہ کر کے اٹھیں۔ تم لوگ دادی کے پاس بیٹھو، میں آتی ہوں، کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ ان کا ارادہ تھا کچھ دیر امی کے پاس بیٹھیں اور ان سے زارون کی حالت کے بارے میں بات کریں۔ کمرے تک پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی آواز پر رک گئیں۔ دیکھا نورین، تم نے کتنی آسانی سے میں نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے دور کر دیا۔ ارے اب تو وہ اس رخسار کی طرف دیکھتا بھی نہیں، بس اب جلد ہی میں یہ کاغذی تعلق بھی ختم کروا دوں گی، تم دیکھتی رہنا۔ سفاکیت کی انتہا کو چھوتی یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی ماں کی تھی۔ سمیرہ کی گرفت دروازے پر مضبوط ہوئی۔ ہاں ابا، سچ میں تو حیران ہوں، لیکن آخر ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ نورین بہن سے متاثر ہوئی۔ انہیں اپنی فریحہ کا چمکتا مستقبل دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس اسے اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے زارون کو خود سے بدظن کر دیا۔ کیا کیا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، خیر میری طرف سے بھاڑ میں جائے، بس اب تم فریحہ کو میری بہو بنانے کی تیاری شروع کر دو۔ وہ اپنی جیت کی خوشی میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھیں۔ سمیرہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اپنی ماں کا اس قدر گھناؤنا روپ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں ماں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، اب اور نہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کیا۔ اب اسے زارون کی واپسی کا انتظار تھا۔ یہ سب کیا ہے زارون؟ اس قدر اندھیرا؟ وہ سر شام لوٹ آیا تھا اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند تھا۔ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تب سب کے اپنے کمروں میں جانے کے بعد وہ اس کے پاس آئی، لیکن اندر آنے پر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی وہ جھنجھلائی اور بتی روشن کی۔ زارون نے فوراً آنکھوں پر بازو رکھا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیوں ہو گئے ہو تم اس قدر تنہائی پسند؟ کیوں کھڑی کی ہیں اپنے گرد اتنی اونچی دیواریں کہ تمہاری طرف بڑھتا ہے اپنا سر ٹکراتا رہ جاتا ہے؟ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گئی اور کریدنے لگی، لیکن وہ بنا جواب دیے سابقہ حالت میں رہا۔ سب کا کہنا ہے کہ تم بدل گئے ہو زارون۔ میرے بھائی، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اندر ہی اندر ختم ہو رہے ہو؟
بولو زارون، جواب دو۔ اس کی خاموشی پر وہ بلند ہوئی۔ مر گیا ہے زارون، ختم ہو گئی ہے اس کی ہستی۔ اچانک آنکھوں سے بازو ہٹا کر وہ چلایا۔ سمیرہ دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ مار ڈالا ہے اسے آپ کی رخی نے۔ آواز اب کی اتنی دکھی تھی کہ وہ بامشکل سن پائی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز بھی کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ جانتی ہیں کیا چاہتی ہے وہ اس کی سوالیہ نظروں پر وہ مزید گویا ہوا۔ مجھ سے آزادی چاہتی ہے۔ اس نے گویا بم پھوڑا، لیکن سمیرہ نے اب سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، تمہاری غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی نہیں ہے، وہ اعتراف کر چکی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ بھی کھڑی ہوئی۔ مانتی ہوں، لیکن وہ سب اس کی مجبوری تھی۔ سمیرہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسی مجبوری؟ اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ وہ چونکا، کیونکہ میں وہ جانتی ہوں جو آج تک تم سے چھپا رہا، بلکہ چھپایا گیا، اور پھر اس نے سب کچھ کھل کر اسے بتا دیا۔ ماں کا رخسار کے ساتھ احتقامیز رویہ، اسے تانے دینا، اسے اپنی بہو بنانے سے انکار کرنا، اسے مجبور کرنا، اور رخسار کا سب کچھ خاموشی سے برداشت کرنا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ ایک ایک بھید کھولتی گئی۔ وہ بت بنا کھڑا سب سچ سنتا رہا۔ یہی وجہ تھی اس کی تم سے دور رہنے کی۔ وہ ساری عمر کے لیے ایک ناپسندیدہ بہو بننے کا لیبل نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے امی کی خواہش کے مطابق تمہیں خود سے بزن کیا تاکہ تم خود اسے چھوڑ دو، لیکن در حقیقت وہ تم سے کہیں زیادہ چاہتی ہے۔ یقین کرو زارون، میں نے خود اس دن اس کی ڈائری پڑھی تھی جس میں اس کا ہر لفظ تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتا ہے۔ وہ افسردہ ہو کر خاموش ہوئی۔ کیوں کریں گی وہ میرے ساتھ، اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا؟ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ کیسے کرتا یقین؟ جس ماں کی اس نے پرستش کی تھی، جس سے بے حد محبت کرتا تھا، وہ ماں اپنی ہی اولاد کے ساتھ کھیل سکتی ہیں؟ اسے لگا حقیقتاً وہ آج ٹوٹا ہے۔ اس میں کھڑے رہنے کی ہمت بھی نہ رہی، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت پر سمیرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسی وجہ سے تو وہ آج تک چپ رہی تھی۔ جانتی تھی وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ سمیرہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پھر ہمت کر کے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے نکلی۔ زارون کے قدم ماں کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عبدالصمد علی بیڈ پر لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے اور زرین تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ زارون بیٹا تم؟ عبدالصمد علی اسے اس وقت آتے دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوئے۔ زرین بھی چونکی۔ وہ باپ کی طرف دیکھے بغیر سیدھا ان کی طرف آیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر عجیب سے لہجے میں پوچھنے لگا، ماں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں نا؟ غیر متوقع سوال پر نہ صرف زرین بیگم بلکہ عبدالصمد علی بھی چونکے۔ ہاں میری جان، ہر ماں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن تم؟ وہ فوراً خود کو سنبھال کر کہنے لگی۔ ان کی چھٹی ہی انہیں کچھ انہونا ہونے پر خبردار کرنے لگی۔ تو میرے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ساتھ ہی ان کا داہنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور کہیں کہ آپ نے ہمیشہ رخسار کو اپنی بیٹی مانا ہے، اسے محبت دی ہے۔ اس کے سر پر رکھا ان کا ہاتھ کانپا۔ وہ ہاتھ کھینچنا چاہتی تھیں، لیکن وہ مضبوطی سے پکڑے رہا۔ عبدالصمد علی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے، البتہ زارون کی حالت انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ تماشائی بنے بیٹھے رہے۔ بولنے کہ یہ سچ ہے، اس نے ایک بار پھر کہا، لیکن اس بار وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اٹھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے ان سوالوں کا؟ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے میں ناکام رہیں۔ جی یہی وقت ہے ان سوالوں کا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ صرف ایک بار کہہ کر تو دیکھتی۔ میں 10 رخسار کو آپ پر قربان کر دیتا۔ پھر کیوں آپ نے اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا کہ آج میں خود اپنی نظروں میں ہی گر گیا ہوں۔ میری ماں ایک عظیم ماں ہے اور انہوں نے کبھی کسی چڑیا کو بھی چوٹ نہیں پہنچائی، یہی سوچ تھی میری۔ تو پھر وہ کون سا روپ تھا آپ کا جو صرف رخسار کے ساتھ تھا؟ بولے نا۔ وہ روحان سا ہوا اور اس کی آواز بھر آئی،
زرین بیگم آج کٹہرے میں کھڑی تھی اور اپنے ہی بیٹے کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، میں جانتی ہوں اس نے تمہیں بھڑکایا ہے میرے خلاف۔ ہاں ایسا ہی ہے، آخر ثابت ہو گیا۔ وہ اس ماں کی اولاد ہے جس نے… وہ جذبات میں آ کر خود ہی اپنا آپ عیاں کر گئیں۔ جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ عبدالصمد علی افسوس سے سر ہلانے لگے اور چپتی نظروں سے بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ زارون نے کرب سے آنکھیں بند کی اور شکستہ سا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زرین بیگم اپنی دنیا خود ہی اندھیر کر چکی تھیں۔ شوہر کی نظریں انہیں پستی میں اتار رہی تھیں اور وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابو ابو، سمیرہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ابو، زارون گاڑی کی چابی لے کر نکلا ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کہیں کچھ… فرونے لگی تو عبدالصمد علی فوراً اپنی گاڑی کی چابی لے کر نکلے، لیکن جن نظروں سے جاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا تھا ان کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہ زمین پر بچھتی گئیں۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے زارون کو اپنے امان میں رکھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب کو پکارنے لگی تھیں۔ وہ سب اسپتال کے کوریڈور میں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، لیکن ان کا رواں رواں آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کے بیچ جھولتے شخص کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ سمیرہ فریحہ شہوار جائے نماز بچھائے روتی، آنکھوں اور کانپتے لبوں سے اللہ سے اپنی بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ عبدالصمد علی بینچ پر بے سود بیٹھے ہوئے تھے۔ تھا۔ عبدالحسیب علی بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حالت تو ان کی بھی درگور تھی۔ جان سے پیارے بھتیجے کی زندگی کا سوال تھا، لیکن خود کو سنبھالے وہ بھائی کو حوصلہ دے رہے تھے۔ فرحان دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اب روئے کہ جب روئے والی کیفیت میں تھا۔ انہیں یہاں آنے اور ڈاکٹروں کو آپریشن تھیٹر میں گئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وقت کی رفتار بہت سستی چل رہی تھی۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ وہ سب جیسے نیند سے جاگے۔ فرحان فوراً آگے بڑھا، جبکہ وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے سانسیں بھی روکے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فرحان نے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، آپریشن سکسیسفل رہا، لیکن ان کے الفاظوں نے جہاں سب کے بے جان وجود میں جان ڈالی، وہیں لیکن پر وہ فکر مند ہوئے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ لیکن پیشنٹ اپنی ول پاور کا یوز بالکل نہیں کر رہا۔ بظاہر وہ ٹھیک ہے، زخم بھی جلد ہی بہتر ہو جائیں گے، پر ایسے کیسز میں اکثر پیشنٹ کو ڈاکٹروں کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنے دل اور دماغ کو زندگی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے، جو اس کیس میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسے وہ جینا ہی نہیں چاہتا، اور اگلے 12 گھنٹے تک اسے ہوش نہ آیا تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ کوما میں نہ چلا جائے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ ان کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ عبدالصمد علی بینچ پر گر سے گئے، جبکہ وہ تینوں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں اس سے؟ وہ بامشکل بولنے کے قابل ہوا۔ ہاں، لیکن تھوڑا ویٹ کریں، اب انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پر دعا کریں کہ وقت گزرنے سے پہلے وہ آنکھیں کھول دیں۔ ڈاکٹر کہہ کر چلے گئے۔ صحیح تو ہے، اپنی ماں کا دیا درد اسے جینے کہاں دے گا؟ عبدالصمد علی جیسے خود سے بولے۔ سبھی دکھ سے نڈھال تھے۔ فرحان، گھر پر کال کر کے بتا دو۔ سمیرہ نے بکھری حالت سمیٹ کر اسے کہا۔ جی ابھی کرتا ہوں، بلکہ چلیے آپ لوگوں کو گھر ڈراپ کر دوں۔ وہ ان کی حالت کے پیش نظر گویا ہوا۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی، جب تک زارون بھائی ہوش میں نہیں آتے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ شہوار انکاری ہوئی۔ نہیں شہوار، تم دونوں جاؤ، میں ہوں یہاں، گھر پر بھی تم میں سے کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سمیرہ نے انہیں زبردستی گھر روانہ کیا اور خود باپ کے کندھے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ابو، اسے ہوش آ جائے گا نا؟ ہاں، اسے ہوش ضرور آئے گا، اسے ہوش میں آنا ہی ہوگا۔ وہ خود سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی، خود بھی رو رہی تھی اور انہیں بھی رلا رہی تھی۔ عبدالحسیب نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ انشاءاللہ اسے ہوش آ جائے گا، ہم سب ہیں نا دعا کرنے والے، ہم اللہ سے اسے مانگ لیں گے۔ ان کی بات پر وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ لوگ گھر پہنچے تو پہلا سامنا تائی جی سے ہوا۔ وہ ہذیانی انداز میں اس کی طرف بڑھی، بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہی تھی،
فرحان کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تائی جی وہ ٹھیک ہیں، آپ دعا کریں اگلے 12 گھنٹے گزرنے سے پہلے وہ ہوش میں آ جائیں۔ ماں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے تائی جی، وہ ان کو ساتھ لگائے بردبار لہجے میں گویا ہوا۔ ماں لیکن میں تو بہت بری ماں ہوں، میری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ اپنے آپ سے بولی تھی۔ نہیں تائی جی، آپ بہت اچھی ماں ہیں، اپنی اولاد کے لیے کبھی بری نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ کریں جس سے آپ کی اولاد میں پھر سے جینے کی خواہش پیدا ہو۔ وہ انہیں ایک نئی راہ دکھانے لگا، پھر انہیں بھی راستہ مل گیا۔ وہ اس سے الگ ہو کر سب سمجھ گئیں۔ پھر وہ اس کے ساتھ ہی ساس کے کمرے میں آئیں، جہاں وہ بہتے آنسوؤں سے ہاتھ میں تسبیح پکڑے پوتی کی زندگی کے لیے دعا کو تھیں۔ انہوں نے کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھائے دعا مانگتی رخسار کو دیکھا اور دھیرے سے اس کی طرف بڑھیں۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا احساس جرم انہیں مار رہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو رخسار، اپنی تائی کو معاف کر دو۔ دعا کے لیے پھیلے ہاتھوں میں چہرہ ٹکائے سسکتی رخسار نے سر اٹھایا اور ان کو اپنے قریب دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھے حیرت سے دیکھا۔ دادی بھی دکھ سے دیکھنے لگیں۔ فرحان ایک طرف کھڑا تھا۔ معاف کر دے میری بچی، وہ پھر بولی۔ نہیں تائی، کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہیں؟ میری کیا اوقات کہ میں کسی کو معافی دے سکوں؟ معاف کرنے والی ذات تو اس کی ہے۔ اس نے جڑے ہوئے ہاتھوں کو الگ کیا اور انگلی کا اشارہ اوپر کیا۔ ہاں لیکن دیکھو نا، زارون مجھے معاف نہیں کر رہا، وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تم اسے بتاؤ جا کر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، پھر وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ تم جاؤ گی نا رخسار؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے سے پوچھنے لگیں۔ وہ روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تائی آنسو بھری آنکھوں سے مسکرائیں اور اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ڈاکٹر کے دیے وقت میں سے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اسے کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے۔ پٹیوں میں جکڑا اس کا وجود بالکل بے حس و حرکت بیڈ پر پڑا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی اور ناکام ہو کر وہ لوگ کمرے سے باہر بینچ پر بیٹھے۔ جب فرحان کے ساتھ رخسار کو آتا دیکھ کر سمیرہ کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گلے سے لگی۔ رخسار، اسے بچا لو، اپنے زارون کو بچا لو، اسے صرف تمہارا ہی انتظار ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ تایا نے بھی امید بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر فرحان کی طرف دیکھنے لگی، جس نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ پھر پلٹی تو تھم سی گئی، سینے میں دھڑکتا دل رک سا گیا۔ پٹیوں میں جکڑا یہ شخص اس کی زندگی تھا، اس کی نو عمری کی محبت تھا۔ اس کے آنسو تیزی سے رخسار بھگونے لگے۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی، پھر اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گئی اور پاگلوں کی طرح سے دیکھنے لگی۔ اس کا ایک ایک نقش آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے لگی، پھر اپنا داہنا ہاتھ اس کے سیدھے گال پر رکھا۔ بہت چاہتے ہو نا مجھے، بہت محبت کرتے ہیں نا، اور بہت خفا بھی ہیں، اسی لیے کچھ بھی سنے بغیر زندگی سے بھاگنا چاہتے ہیں نا؟ وہ اس پر جھکی مرہم لہجے میں بول رہی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ یہ دیوانی لڑکی ٹوٹ کر چاہتی ہے آپ کو۔ ایک ہی تو امید تھی میرے پاس کہ آپ چاہے میرے نہ رہیں پر میرے سامنے تو رہیں، اور آپ میری امید بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگنے لگا۔ نہیں زارون، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے، قسم ہے آپ کو، ورنہ یہ رخسار بھی مر جائے گی، مر جائے گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ کمرے کی گھمبیر خاموشی میں اس کی مدھم سسکاریاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ واپس آ جائیں زارون، اپنی رخسار کے لیے واپس آ جائیں۔ سسکیوں کے درمیان وہ کہہ رہی، بس بھی کرو میری زندگی، اپنے آنسوؤں میں ڈبو کر مارو گی کیا مجھے؟ بھاری دلکش آواز پر اس کی سسکیاں تھم گئیں۔ دھیرے سے سر اٹھایا تو وہ بے بسی سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زارون، آپ اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ خوشی کی زیادتی نے اس کے حواس ہی ختم کر دیے تھے۔ جانے زارون، اتنی محبت سے بلا رہی تھی، میں کیسے نہ آتا؟
اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بس کرو رخی، دیکھو تمہاری یہ غربت کہیں پھر سے میرے ہوش نہ چھین لے۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ تب ہی اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ اس وقت پوری طرح اس کے دل کے قریب تر تھی۔ اس کی تیز دھڑکنیں سارون کی دھڑکنوں میں گم ہو کر ایک ساتھ دھڑک رہی تھیں۔ وہ مخلصی سرخ چہرے کے ساتھ اٹھی ہی تھی کہ اس نے اپنا داہنا بازو اس کے گرد لپیٹ کر روک لیا۔ میں نے اٹھنے کو تو نہیں کہا۔ سارون پلیز۔ اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ اس نے التجا کی۔ تب اسے بھی ترس آ گیا۔ بازو ہٹتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اس کے کہنے پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تائی جی نے۔ انہیں یقین تھا کہ میں کہوں گی تو آپ لوٹ آئیں گے۔ سارون نے لب بھینچے۔ وہ بے حد گلٹی فیل کر رہی ہیں۔ بڑی ہو کر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، اس لیے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ سارون پلیز آپ ان سے خفا مت ہوں، وہ بالکل بکھر گئیں، آپ کی خفگی انہیں توڑ دے گی۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ یا رب اس لیلا مجنوں کے فلم کا ڈراپ سین بھی کر دو، ہم سب بھی انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ اچانک فرحان نے دروازے سے اندر جھانک کر کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے اندر آ گئے۔ وہ جھیپی جھیپی سی ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ سارون مجھے تنگ نہیں کریں اور شرافت سے سوپ پی لیں۔ وہ خفا ہو کر بولی، کیا مصیبت ہے یار، 2 ہفتوں سے یہ سوپ پی پی کر میں تنگ آ گیا ہوں، بس 1 ہفتہ اور پھر آپ جو چاہتے ہیں وہی ملے گا۔ وہ لجاجت سے گویا ہوئی۔ اوکے، پر ایک شرط پر، میں سوپ تمہارے ہاتھوں سے پیوں گا۔ اس نے نئی فرمائش کی۔ لیکن کیوں؟ اس نے کیونکہ کو کافی لمبا کھینچا۔ کیونکہ میرے ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، اسے کوئی بہانہ نہ سوجھا۔ ہاؤ فنی، پلاسٹر آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے، سیدھا ہاتھ تو بالکل سلامت ہے۔ اس کے بھونڈے سے بہانے پر وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے گھورنے لگی تو وہ سر کھجانے لگا۔ سارون میں تائی جی سے شکایت کر دوں گی آپ کی۔ ہاں کیوں نہیں، اب تو دھمکیاں ملیں گی ہی، ہماری ماں آپ کی جو ہو گئی ہیں۔ وہ مصنوعی غصہ دکھانے لگا۔ رخسار کو ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنسنے لگا۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آئی۔ وہ دونوں کچھ نہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ شور کیسا ہے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ پتہ نہیں، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اترا، پھر دونوں کمرے سے آگے پیچھے نکلے۔ آوازیں ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھیں۔ وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھنے کو ملا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ رخسار کے پیر بے جان ہونے لگے۔ اگر بر وقت وہ سہارا نہ دیتا تو یقیناً وہ گر ہی جاتی۔ سامنے صوفوں پر تقریباً سب گھر والے براجمان تھے، یہاں تک کہ دادی بھی، لیکن اس کی نظر تو دادی کے ساتھ بیٹھے شخص پر تھی جو آہستگی سے ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اب وہ سبھی خاموشی سے ان کو سن رہے تھے۔ پھر یہاں سے جانے کے بعد ایک دوست کے توسط سے میں سعودی عرب چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں جا کر مجھے سکون ملے گا، اور یہ سچ ثابت ہوا۔ واقعی اللہ کے گھر مجھے میرا کھویا سکون مل گیا۔ حقیقی محبت کو پا لیا تھا میں نے۔ پھر کتنے سال بیتے کچھ یاد نہ رہا، لیکن کچھ عرصے سے بار بار ایک خواب دیکھ رہا تھا، جیسے میرے اپنے مجھے بلا رہے ہوں۔ آخر ایک دن میں نے واپس آنے کا سوچ لیا، اور آج یہاں آپ لوگوں کے سامنے ہوں۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اماں تو باقاعدہ رونے لگیں۔ عبدالصمد علی جو ان کی دوسری طرف بیٹھے تھے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگے۔ گمبھیر خاموشی کو اچانک سارون کی پریشان آواز نے توڑا۔ رخسار۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے سنبھالے ہوئے تھا جو ہوش و حواس کھو کر اس کی باہوں میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ ماحول میں ایک دم ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ سبھی لمحوں میں اس کے گرد جمع ہوئے۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور پھر اٹھا کر وہیں صوفے پر لٹایا تھا۔ میری بچی، میری جان، آنکھیں کھولو، سعد علی اس پر جھکے کہہ رہے تھے۔ انہیں ایک دم اپنی کوتاہی کا احساس بے چین کر گیا تھا۔ ہرے پانی لے کر آؤ کوئی۔ تائی جی کی آواز پر سمیرا فوراً دوڑی۔ ماں، یہ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ مجھ سے بہت ناراض ہے نا؟ ان کی بھرائی آواز ان کی حالت کا بتا رہی تھی۔ نجمہ بیگم خود بھی نڈال ہو رہی تھی۔ نورین انہیں سنبھالے کھڑی تھی۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، سارون نے فوراً کہا۔ 1 منٹ،
باپ کے کہنے پر وہ نمبر ملانے لگا تھا، رک گیا۔ سمیرا پانی لے آئی اور 2-3 چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، تبھی اس کی پلکیں ہلیں اور پھر دھیرے سے واں ہوئیں۔ خود پر جھکے چہروں میں سے اس کی نظریں ایک ہستی پر گئیں۔ بنا پلکیں جھپکائے وہ دیکھتی رہی۔ ابو، ہونٹ ہلے اور آنکھوں سے سیل رواں تھے۔ ابو کی جان، معاف کر دے اپنے باپ کو۔ وہ رو دینے کو ہوئے۔ میرے ابو، وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور اتنا روئی کہ سب کو رلا گئی۔ بس کرو رخسار، کتنا رلاؤ گی سب کو؟ آج تو خوشی کا دن ہے میری بچی۔ آخر تائی جی آگے بڑھیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، تب وہ بھی اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ زارون نے سکھ کا سانس لیا اور ماں کو محبت سے دیکھا، ورنہ اس کا رونا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب اس کے سنبھلتے ہی اپنی اپنی جگہ پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ دادی اور باپ کے درمیان بیٹھ گئی تھی، ان کے بازو کے گھیرے میں، اور سکون سے مسکرا رہی تھی۔ بھائی صاحب، شکر ہے اللہ کا کہ آپ صحیح وقت پر واپس لوٹ آئے۔ اب اپنے ہاتھوں سے ہماری بہو کو رخصت کر دیجیے۔ تائی کے کہنے پر جہاں وہ حیران ہوئے، وہیں زارون کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ رخسار نے سر جھکا لیا تھا۔ حیران کیا ہوتے ہو بھائی؟ رخسار میرے زارون کی منکوہا ہے۔ عبدالصمد علی کے کہنے پر وہ بھائی کو تشکر سے دیکھنے لگے، پھر زارون کی طرف بڑھے اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ اتنا شاندار داماد، وہ دل سے رب کے شکر گزار تھے۔ ویسے چچا جان، راز کی بات ہے، اب یہ خالی خلی نگاہ کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ قدرے نیچی آواز میں گویا ہوا، پر آواز اتنی دھیمی بھی نہ تھی۔ سبھی مسکرانے لگے۔ بالکل، لیکن برخوردار، پہلے اپنی ہڈیاں تو جڑنے دو۔ سعد علی نے مسکرا کر اس کے پلاسٹر کی طرف اشارہ کیا تو فرحان کا کہکا سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جھینپ گیا۔ رخسار نے دادی کی اوٹ میں ہو کر اس کو دیکھا تو وہ شرارت سے آنکھ کا ایک کونا دبا کر مسکرایا تو وہ بلش ہو کر منہ چھپا گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔